بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا ہنگامہ خیز ویکینڈ تھا یہ اور اتنے ہنگامہ خیز ایام اور ساعتیں چل رہی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. جن لوگوں کا یہ خیال تھا یا امید تھی کہ 2026 شاید کچھ کم تلاطم خیز ثابت ہو، وہ 2026 کے ابتدائی کچھ گھنٹوں میں غلط ثابت ہو گئے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک ملک ہے، اس کا نام وینزویلا ہے، اس کے عوام رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو ان کا صدر غائب تھا. صدر ہی نہیں ہے، صدر کی بیگم ہی نہیں ہے، بیڈ روم سے غائب ہیں اور دوسرے ملک میں چلے گئے. اور ایک دوسرے ملک جس کا نام امریکہ ہے، جس کے صدر کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس نے اپنی فورسز بھیجی ہیں. وہ اس کا 150 طیارہ فلاں فلاں XYZ ایف فلاں اپنے ملک سے اڑا ہے. وہ پروازیں کرتا ہوا وہاں گیا ہے، اس شہر کی لائٹس کو آف کیا ہے، سارا سسٹم ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا ہے. اس کے محل کی ایسا لگ رہا ہے کوئی مووی شووی چل رہی ہے اس کے محل کی چھت پہ جا کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر وہ رکا ہے، یا جو جنگی جہاز رکا ہے، بندے اترے ہیں اندر بیڈ روم تک گئے اور جا کے لے آئے صدر کو، اور صدر کو چلو بھائی امریکہ آ جاؤ بھائی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان الفاظ میں اس کی جاری کا یا اس آپریشن کا اعلان کیا. At my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular assault in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence. Venezuelan military capacities were rendered powerless. Lights of Caracas were largely turned off. Maduro and Flores have been indicted in New York for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. یہ ابھی آج پھر پہنچے ہیں مینہٹن نیو یارک، اور تھوڑی دیر پہلے کچھ گھنٹوں پہلے عدالت میں پیش کیا گیا ان صدر کو، ان کی اہلیہ کو، اور جج نے کہا ہے کہ 2.5 مہینے بعد واپس آؤ. تو مارچ کے وسط کی تاریخ دی 2.5 مہینے بعد 17 مارچ کو دوبارہ بلایا انہیں. الزام کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ، اس کا مرکزی جرم یہ ہے کہ امریکہ میں منشیات اور ان چیزوں کے فروغ کا، سپلائی کا باعث بن رہا تھا یہ آدمی. اتفاق ہے کہ یہ آدمی ایسے ملک کا صدر ہے جو کہ یوں تو غریب ملک ہے، لیکن ایک اعتبار سے زمین پر کسی بھی ملک سے زیادہ تیل کے ذخائر اس ملک کے پاس ہیں. اس پہ اپنی بحث ہے کہ وہ ہیوی کروڈ ہے، لائٹ کروڈ نہیں ہے سعودی عرب کی طرح جس کو پھر چھاننا ایک عمل ہے، وہ ایک اپنی بحث ہے، لیکن تیل کے بڑے بڑے ذخائر اس ملک کے پاس. یہ عجیب ایک اتفاق ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو آج پوچھا گیا تو انہوں نے 2-3 ملکوں کا نام ایک ہی سانس میں لے کے کہہ دیا کہ یار ابھی ان ملکوں کا بھی نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، باقی ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہ وہ تو آپ کو ہم دکھا دیں گے کہ یار کولمبیا بھی تم بھی انسان بنو ابھی، اور لیبیا تم بھی ذرا دیکھ لو، اور کیوبا تم تو جائے رہے ہو، اور میکسیکو کو تو پھر دیکھ ہی لیتے ہیں نا کیا ہے، اور ایران پہ آتے ہیں نا ذرا. یہ ماحول ہے اس وقت. دیکھیں کیا انہوں نے کولمبیا اور ان سے بارے میں کیا کہا، کن الفاظ میں کہا. We have a very sick neighbor as well. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. Cuba is ready to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. We have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together. The cartels are very strong in Mexico. میکسیکو اپنا نظام درست کر لے. کیوبا تو میرا خیال ہے گیا ہی ہے. یہ فلاں ملک کا تو لیڈر بہت ہی سکھ آدمی ہے کوئی. ایران میں اس وقت مہنگائی اور اس حوالے سے مظاہرے بھی چل رہے ہیں. تو ایران کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، دیکھیں. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. They're going to hit very hard. We are going to hit them very hard. کمال کی بات ہے، ایک اور خطہ ہے گرین لینڈ کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ. اتفاق کی بات ہے کہ یہاں پر بھی منرل اور یعنی یوں بڑا ملک نہیں ہے لیکن ایک بہت ہی رچ ملک ہے، یعنی معدنیات اور اس حوالے سے. گرین لینڈ یہ ڈینمارک کے کنگڈم کے اس حدود میں آتا ہے، لیکن ایک آٹونومس ملک ہے، ایک آٹونومس خطہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال ہو گیا کہ گرین لینڈ کے بارے میں بھی کچھ، تو گرین لینڈ میں ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب اگین ایگزیکٹلی کیا ہوگا آپ کو دکھا دیں گے،
لیکن خلاصے کہ یہ بیٹی کی بات ہے, ہمیں گرین لینڈ بھی چاہیے بہت, اور کیا بھی ہے ساتھ میں معصوم آدمی, یہ کیا ہمیں منرلز یا معدنیات کے لیے نہیں چاہیے, سیکیورٹی حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم کو چاہیے. تو آج کی تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کولمبیا کو بھی سیدھا کرنا ہے, لیبیا کو بھی سیدھا کرنا ہے, ایران کو بھی نہیں چھوڑنا ہے, میکسیکو بھی اپنا کام ٹھیک کرے, کیوبا تو خیر کیوبا کی تو ایسی کی تیسی وہ تو ویسے ہی گر جائے گا, اور گرین لینڈ بھی چاہیے, اور یہ افغانستان یہ بگرام ایئر بیس بھی چاہیے. تو یہ گرین لینڈ کے بارے میں کیا سوال تھا اور کیا معصومانہ انداز سے جواب دینے کہ جیسے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک کا, یہ گرین لینڈ بھی تو چاہیے, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. ابھی اس پہ بات کرتے ہیں, 20-25 دن بعد تھوڑا فری ہو جائیں ان لوگوں سے نمٹ کے, تو گرین لینڈ کا بھی دیکھتے ہیں کچھ, دیکھیں کیا کہا انہوں نے. We'll worry about Greenland in about 2 months. We need Greenland from a national security situation. So strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. اب آپ کو یاد ہے نا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ 1 کروڑ بار اس بات کا کریڈٹ لیتے آئے ہیں کہ میں وہ آدمی جنگیں شروع نہیں کرتا, میں جنگیں ختم کرتا. 2021 میں انہوں نے کہا کہ اس دہائی کا میں واحد امریکی صدر ہوں جس نے کوئی جنگ شروع نہیں کی بلکہ جنگیں ختم کی ہیں. دیکھیں 2021 کا ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. As I conclude my term as the 45th President of the United States, we did what we came here to do. I am especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. یہ تھا ان کا پچھلے دور صدارت کا آخری خطاب. اب آپ دیکھیے ان کے اس دور صدارت کا پہلا خطاب, تب بھی وہ یہی کہتے رہے کہ میں تو جنگ شروع نہیں کرتا, ختم کرتا ہوں. بھائی دیکھیں, This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. For years we had no wars except we defeated ISIS. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. اور اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کا آغاز کریں, جیسے ہم نے عرض کیا کہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر اور اس بارے میں, تو یعنی کوئی لگی لپٹی نہیں ہے, سیدھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھائی جان بات یہ کہ یہ ملک ہم چلائیں گے, ابھی جب تک وہاں پہ پرماننٹ سیٹ اپ آ جائے تو ہم نے چلانا ہے ملک, اور اس کا تیل ویل میں اپنی کمپنیاں بھیجیں گے اور وہ ذرا دیکھ لیں گے, اور اس کا پیسہ وینزویلا کے وہاں پہ لگائیں گے ہم. تو کلیئر ہے, سیدھی بات. اب کیا کہا انہوں نے بھی دیکھ لیں. We're in charge. Venezuela right now is a dead country. Venezuela on steroids. The country is a mess. It's been horribly run. Big oil companies go in. They're going to fix the infrastructure. They're going to invest money. So we were ready for a second wave. We were all set to go. But we don't think we're going to need it. فرماتے ہیں وی آر ان چارج, ہم چلائیں گے ملک کا. سیدھی بات ہے. یہ کیا ہے, یہ کدھر جا رہا ہے معاملہ, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم ذرا ہمارے پینل میں 3 مختلف زاویوں سے ہماری مدد کرنے والے ہمارے دوست موجود ہیں. یہ یاد دلانے کے لیے آپ سب کو کہ ایک ادارہ ہوتا ہے اس دنیا میں, اس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں مارکو روبیو نے کہا کہ یار آئی ڈونٹ کیئر کہ اقوام متحدہ کیا کہتا ہے, مجھے یہ نہیں بتاؤ یار کہ وہ کیا بولتا ہے کہ وینزویلا ہے ڈرگس کے اس میں, آئی ڈونٹ کیئر, لٹرلی کوٹ اینڈ کوٹ آئی ڈونٹ کیئر کہ اقوام متحدہ کیا کہتا ہے. تو یہ آپ سب کو یاد دلانے کے لیے کہ ایک ملک وہ بھی تو ہوتا ہے جہاں کھڑے رہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے نا کہ یار تم لوگ کا تو پرومپٹر بھی ٹھیک نہیں چلتا ہے, تم لوگ کیا لوگ ہو تم لوگ یار. اور جہاں کھڑے رہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ساری جنگیں میں نے رکوائی ہیں, کریڈٹ ملتا نہیں ہے مجھے, وہ بھی نہیں ملتا ہے مجھے, نوبل پرائز بھی نہیں دیتے ہو, اور کیا. تو پاکستان میں جو فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹو رہے آف پاکستان ان UN, جناب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تاکہ تھوڑا سا ہمیں زاویے سے بتائیں, امریکہ اور UN کے زاویے سے. ہمارے اردل عزیز پاکستان کی حکومت کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی ان کا بڑا ایکسپوجر, سینٹ کی فارن افیئر کمیٹی کے ممبر رہے ہیں. ابھی ایک سفارتی مشن بنایا گیا تھا پاکستان میں جو حالیہ صورتحال ہوئی تھی انڈیا کو لے کر, سارا کچھ بلاول صاحب کی قیادت میں اس کے اہم رکن رہے. اس حوالے سے انہوں نے دورے کیے, بڑا ایکسپوجر رہا ہے فورن حوالوں سے. باقی فیڈرل منسٹر تو آف کورس ہیں فار کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن, جناب مصدق ملک صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ہیں. ایران میں کیا ہو رہا ہے, چونکہ اب سے 2-3 گھنٹے پہلے پھر نیتن یاہو کا بیان بھی آیا ہے کہ بس اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایران کی عوام اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لینے لگے, کیونکہ وہ مظاہرے ہو رہے ہیں نا مہنگائی کے خلاف, اور 10-12 کے قریب لوگ بھی اس میں ہوئی ہیں ہلاکتیں. تو ایران کی سڑکوں پہ کیا ہے ماحول, کیا ہے وہاں پہ سنمن کیا ہے. وہاں کے کورسپونڈنٹ ہیں, یعنی وہاں کے جرنلسٹ ہیں جان حسین, میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. مصدق صاحب, اسٹارٹنگ فرام یو سر, آپ کی رائے کیا ہے مصدق صاحب کہ یہ وینزویلا کے پیچھے کیا ہے,
تیل ہے, آپ نے تو کئی ممالک میں وہ ایز این ایڈوائزر اور سارا کچھ بھی سرو کیا ہے, تو آپ سے بہتر آدمی نہیں ہے جو ان ساری کہ اکانومی میں تیل کا کردار اور یہ سارا اکانومی اور سیاست میں کیا خلط ملط ہوتا ہے جو بہتر سمجھ سکے اور سمجھا سکے. آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے وینزویلا کا معاملہ؟ دیکھیے, ایک اس کے اندر جو مجھے ایشو نظر آ رہا ہے وہ لارجر ایشو ہے. اچھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ایگریمنٹ تقریباً بین الاقوامی سطح پہ ہو گیا تھا کہ جتنے بھی معاملات, جتنے بھی تنازعات ہوں گے وہ یونائٹڈ نیشنز میں حل ہوا کریں گے. صحیح. اور اس میں ایک ملٹی لیٹرل رجیم بھی آ گئی اور کچھ رول بیسڈ معاملات بھی چلنے شروع ہو گئے. اگرچہ طاقت کے سامنے رول کہاں ٹھہرتا ہے, کبھی نہیں ٹھہرا, مگر پھر بھی ایک رول بیسڈ رجیم کی ایٹ لیسٹ ایک فریم ورک جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹ ہو گیا. اور اسی طرح نہ صرف جو تنازع تھے وہ حل ہونا شروع ہوئے, بلکہ بین الاقوامی سطح پہ جو معیشت تھی اس کے لیے بھی رول سیٹ کیے گئے, مختلف ادارے بنائے گئے اور رول سیٹ کیے گئے کہ ممالک ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کریں گے. صحیح ہے. پھر آپ نے ابھی پچھلے دنوں یہ کہانی سنی کہ ملٹی لیٹرلزم دوبارہ, میں معافی چاہتا ہوں, کہ دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہوتی جا رہی ہے دوبارہ سے. پہلے یونی پولر تھی, اب ملٹیپل طاقت کے سرچشمے جو ہیں وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. جی ہاں. مگر جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرلزم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ یونی لیٹرلزم ہے. اور اگر آپ ایک اچھے سے سلیقے سے کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیں, یعنی بائی لیٹرل نیگوشیشنز کرنا چاہیں, تو پھر آپ کو طاقت استعمال بھی کرنی پڑتی ہے اور طاقت دکھانی بھی پڑتی ہے, یعنی طاقتور رہنا پڑتا ہے. تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ اس دنیا میں جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ غریب آدمی کا کوئی مقام نہیں ہے, بالکل اسی طرز پہ کسی کمزور ملک کا بھی اب کوئی مقام نہیں رہ گیا. یہ جس یونی لیٹرلزم کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کسی ایک ملک کے اوپر کا میں ذکر نہیں کر رہا. آپ نے ابھی دیکھا کہ اسرائیل کے حوالے سے غزہ میں کیا ہوا, لبنان میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا, آپ نے ایران میں بھی دیکھا کیا ہوا, آپ نے پاکستان کے اوپر بھی جس جارحیت کا 2 مرتبہ پاکستان کو سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ نے دیکھی. یہ تمام معاملات یونی لیٹرل تھے. صحیح ہے. اور اگر کسی جگہ پہ ہم کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر پائے ہیں تو وہ اس وجہ سے کر پائے ہیں کہ ہماری فوج یا ہماری جو عسکری طاقت تھی اس میں اتنا دم تھا کہ دوسرے کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ یونی لیٹرلزم یہاں پہ نہیں چل پائے گا. اس وجہ سے یا تو کوئی ادارے کو استعمال کیا جائے یا کوئی مصالحت کروانے کے لیے کسی ملک کو استعمال کیا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سلیقے سے اس کو سیٹل کر دیا. صحیح. ہاں, سو آپ کہہ رہے ہیں ابھی ایکویشن اور سارا کانسیپٹ چینج ہو رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ, جس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ کرے گا, اور جتنا جو طاقتور ہوگا وہ اپنی طاقت دکھا کے اپنی بات جو منوا سکتے ہیں منوا رہے. ٹھیک ہے, میں اس میں اس سے کچھ اور سوالات بھی نکلتے ہیں, میں اس میں آپ کی طرف آتا ہوں. مصدق صاحب اور منیر اکرم صاحب, آپ ذرا پہلے تو یہ اقوام متحدہ, یہ مصدق صاحب نے بھی پہلا جملہ اقوام متحدہ سے متعلق کہا, آپ ظاہر اس میں مستقل آپ رہے ہیں, مختلف حوالوں سے آپ ریپرزینٹ کرتے رہے. اس ادارے کی حیثیت تو ہر گزرتے دن اور واقعے کے ساتھ مزید ثانوی نہیں ہوتی جا رہی. یعنی جس ابھی دیکھیں نا اس سارے معاملے میں کون سا اقوام متحدہ اور کیا, اور وہ میں نے کہا مارکو روبیو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یار مجھے نہیں بتاؤ اقوام متحدہ کیا بولتا ہے اس کے بارے میں, آئی ڈونٹ کیئر یار. تو یہ تو بالکل ہی مطلب ایران, غزہ, یہ وینزویلا لیٹسٹ ایپیسوڈ, وہ ایک ملک کا صدر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی کولمبیا کو بھی انسان بنانا ہے, لیبیا تم بھی دیکھ لو, میکسیکو کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, کیوبا تو ویسے ہی گر جائے گا, ایران بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو مطلب اقوام متحدہ تو مطلب پھر کیا, بس سالانہ اجلاس ہو جایا کرے, وہ ہم دیکھ لیں لائیو, یہی ہے بس, کیا ہے؟ جی, اقوام متحدہ کی اگر تاریخ اگر دیکھیں آپ, ہاں, تو جبھی بھی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی درمیان جھڑپ ہوتی ہے اور اختلاف بڑھ جاتا ہے, ہاں, تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس میں بھی پیرالسس آ جاتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ وہ 5 طاقتیں ہیں میں بڑی, اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے, تو ان کی اگر جہاں بھی انٹرسٹ کلیش کرتی ہیں تو پھر سلامتی کونسل پیرالسس میں آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے
اب جو جیو پولیٹیکل کمپٹیشن ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے امریکہ اور چین کے درمیان، امریکہ اور روس کے درمیان، یورپ اور روس کے درمیان. تو یہ بڑی طاقتیں جو ہیں انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ جی کیونکہ ملٹی لیٹرل سسٹم نہیں چل رہا ہے اور کنسنسس وہاں ہونے کا بہت کم امکان ہے، تو یونی لیٹرلی ہم جو کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہماری جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم حاصل کریں گے. اچھا منیر صاحب سوری بات کاٹتے ہوئے، یہ تو ایک جنرک بات آپ نے کر لی، بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ سے بھی وہ سوال پوچھ سکوں، مصدق صاحب سے بھی دوبارہ پوچھوں گا کہ یہ تو نیا ماحول بن رہا ہے، لیکن آپ کی رائے میں اسپیسیفک اگر ہم وینزویلا کے ایپیسوڈ کی طرف جائیں تو اس کا اصل ریزن وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ یار ہمارے ملک میں منشیات بہت آتی ہے اور یہ آدمی دیکھو اس کا سرغنہ ہے، یا نہیں اتنی سادہ بات نہیں ہے؟ نہیں جی، دیکھیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی سب میں بڑی موٹیویشن ہے اکنامک، کہ کہاں امریکہ کا فائدہ کہاں ہو سکتا ہے. تو جو بھی وہ معاہدے کریں گے، جس کے ساتھ بھی کریں گے، اس میں یہ دیکھیں گے کہ جی امریکہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے. وینزویلا میں انہوں نے ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ تیل ہے. وینزویلا کی جو آئل ریزرو سب میں بڑی ہیں، دنیا میں سب میں بڑی ریزروز ہیں. یہ وینزویلا کا تیل امریکہ میں ریفائن ہوتا تھا، بہت سالوں سال امریکن کمپنیز وہاں کام کرتی تھیں، وہاں سے تیل نکال کر امریکہ میں ریفائن ہوتا تھا. امریکن ریفائنری جو ہیں وہ اڈیپٹڈ ہیں وینزویلا کی آئل کے اوپر، جو ان کا ہیوی کروڈ ہے. تو اس وجہ سے جب سے چاویز نے ان کو نکالا وہاں سے، ان کے ارادے ہر وقت یہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر اس تیل پہ واپس قبضہ کیسے کر سکتے ہیں. اور اب انہوں نے ڈھنگ ڈھونڈا ہے کہ ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے، نارکو ٹیررزم، اس وجہ سے ان کے صدر کو نکالا. اور اب ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ان سے کہا کہ آپ ہماری بات مانیں نہ تو پھر ہم واپس آئیں گے آپ کے پاس، اور انہوں نے مان بھی لی بات نا تقریباً ان واٹ ایور. ٹھیک ہے، میں ذرا آتا ہوں. اب ذرا جان صاحب آپ بتائیں ہمیں پہلے تو کہ ایران کی اسٹریٹس پہ ابھی کیا صورتحال ہے مظاہروں کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ کیا چونکہ پھر بہت سارے بیانات ایران کے حوالے سے آنا شروع ہو گئے نا، تو کیا ایران کی سڑکوں پر بھی یہ بحث ہے کہ ایک اور حملہ جو کہ جس طرح 2025 میں ہوا تھا وہ کسی بھی وقت یا کسی بھی ہفتے ممکن ہے، بعید امکان نہیں ہے؟ جان صاحب. وسیم بھائی، پہلے تو جو پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے جو کہ جینوئن تھے obviously وہ کافی ٹائم تک آرگینکلی چلے، بٹ جس طریقے سے موساد کا اس کے اوپر ٹویٹ آیا اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جس طریقے سے اس کے اوپر کامنٹ کیا تو کافی سارے لوگ اس سے الگ ہو گئے، کافی سارے لوگ جدا ہو گئے پروٹیسٹ سے. ہاؤ ایور چھوٹے شہروں میں، کوردشت میں، وائلنٹ کلسٹرز میں اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ باہر آتے ہیں، 10 15 20 گروپس کے لوگ باہر آتے ہیں، وہ وائلنٹ اٹیکس کرتے ہیں اور پھر وہ ریٹریٹ کر جاتے ہیں. جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آفیشلی جو ٹریڈرز کا جو پروٹیسٹ تھا وہ کلوز ہو چکا ہے، کیونکہ آبویسلی گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کے یا سینٹرل بینک کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کو ریپلیس کیا ہے. لیکن عوامی سینٹیمنٹ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران میں کیا فیلنگ ہے اس پہ، تو عوامی سینٹیمنٹ آئی تھنک ریکگنائز کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ کہ فورن انٹرونشن کی وجہ سے اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے دے ڈو ریکگنائز کہ کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کہ کسی طریقے سے فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کیا جائے ایران کے اندر، جس کی وجہ سے کل رات کو بھی آپریشن آئرن اسٹرائک کا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ویو پھیلی تھی کہ ایک نیا آپریشن ہو رہا ہے ایران کے خلاف، جو کہ آئی تھنک اگین ایک سائیکولوجیکل آپریشن کا ایک ذریعہ ہے. تو بالکل یہ جان صاحب کیا یہاں پر بھی وہ بات ریلیونٹ ہے جو کہ جب ایران اسرائیل اٹیکس ہو رہے تھے تب ہم یہ بات کر رہے تھے، تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کی عوام کا، یعنی کہ ایران کی عوام کا وہاں کی حکومت کی پالیسی سے ڈس ایگری کرنا یہ ایک ممکن ہے کہ عوام کا ایک سرٹن پرسنٹیج رائے رکھتا ہو اور وہ بالکل ہوگا، لیکن اسی پرسنٹیج کے بارے میں یہ سوچتے نا کہ حکومت کے خلاف ہے، یعنی کہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی حکومت کو گھر بھیج دے. یہ بالکل دو الگ الگ چیزوں، ان دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. یہاں آج بھی یہی صورتحال ہے کچھ. بہت اچھی بات کی وسیم بھائی آپ. جو الیکٹورل یہاں پہ جو ووٹنگ پروسیس ہے نا، جو گورنمنٹس آتی ہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو گورنمنٹ ہے پزیشکیان صاحب کی، یہ ایک اصلاح پسند ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے. یہ ان لائن ود دا پرنسپلڈ آئیڈیالوجی نہیں، پرنسپلسٹ اور ریفارمسٹ دو الگ الگ لوگ ہیں. بہرحال جو ایران کے اوپر اسٹیک ہولڈ رہا ہے گورنمنٹس کا وہ زیادہ تر ریفارمسٹ کا ہی رہا ہے، اور لوگوں کی آبویسلی گورنمنٹ کے ساتھ کس کو مسئلہ نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اور ایران میں بھی ایسا ہی کیس ہے.
obviously اس کو sensationalize کرنا, اس کو بڑا چڑھا کے AI کے ساتھ manipulate کر کے دکھانا, تو الٹا لوگ تنگ ہوتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ مسکنسیپشن یہ ہے, اسرائیل نے یہ مسکنسیپشن پیدا کیا ہوا ہے امریکہ کے دماغ میں کہ لوگ یہاں پہ اوور ویلمنگلی ریجیم چینج چاہتے ہیں, سو کوٹ اینڈ کوٹ. بٹ دا پرابلم از, یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نظام کے ساتھ, جو سپریم لیڈر کا, ان کے جو سپریم لیڈر ہے ان کا نظام ہے, اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. تو یہ آئی تھنک ڈسٹنکشن سمجھنا بہت ضروری ہے عام لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے. مصدق صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ اب جو سارے معاملات ہو گئے ہیں, یہ ایران کی طرف پھر کوئی ایپیسوڈ ہو سکتا ہے امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے ان دا ویکس اور منتھس ٹو کم؟ دیکھیے, چاہے آپ اسرائیل کے حوالے سے دیکھیں یا امریکہ کے حوالے سے دیکھیں, بہرحال وہ تو دشمن جانتے ہیں ایران کو, اور یعنی اگر دشمن جانتے ہیں یا نہیں جانتے, دوست تو نہیں جانتے, حلیف تو نہیں جانتے, یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. تو اس میں پھر ہر چیز جو ہے وہ پلے میں آ جاتی ہے. جب آپ ریئلزم میں دیکھ کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ جو دشمنی ہے اس میں پالیٹکس بھی آتی ہے, اس میں پاور بھی آتی ہے, اور اس میں پیٹرولیم بھی آتا ہے, یعنی انرجی بھی آتی ہے. تو تینوں پیز آ جاتے ہیں, پاور, پیٹرولیم اینڈ پالیٹکس. اور اگر کسی ملک کے اندر کوئی خلفشار کی فضا پیدا ہو یا اگر کوئی انسٹیبلٹی آتی ہے, تو جو آپ کا حلیف نہیں ہے, آپ کا حریف ہے یا دشمن ہے, وہ تو ہر چیز کو, جو آپ کی فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرے گا. جب آپ اس ایکسپلائٹیشن کو نئے زاویے سے دیکھتے ہیں, یعنی جو ایک نئی حقیقت آپ کے سامنے آ رہی ہے, جسے میں کہتا ہوں پوسٹ ٹروتھ ریالٹی یا پوسٹ ٹروتھ پالیٹکس یا پوسٹ ٹروتھ ورلڈ, تو اس میں ایسا ہے کہ جو خاکہ کھینچ کے نکل جائے, یعنی شام کا جو ٹی وی کا پروگرام ہے وہ پوری دنیا بن چکی ہے. یعنی ہمارے زمانے میں ہم بڑا گلا کرتے تھے کہ دیکھیں 6 بجے سے ہمارے خلاف پروگرام شروع ہوتے ہیں, رات 11 بج جاتے ہیں, دیکھیے کتنی زیادتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو وہ بازیچہ اطفال دکھائی دیتا ہے. صحیح, کیونکہ اگر آپ دیکھیں لٹرلی شب و روز تماشا ہو رہا ہے ہم سب کے آگے. جی ہاں, تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور لکھت پڑھت کے ذریعے, یعنی اس کا ایویڈنس بیس سے کبھی تو کوئی تعلق نکل آتا ہے, مگر ضروری نہیں کہ 100% اس میں مناسبت یا مطابقت ہو. صحیح ہے, صحیح ہے. تو اگر کسی جگہ پہ 10% کام ہو رہا ہے تو اس کو 90% بنا کے اگر آپ دنیا تک پہنچا سکیں اور دنیا کو منوا سکیں اور دنیا مان جائے, تو بس وہ 10% ہی 90% ہے, یعنی 90% جو ہے وہ 10%. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو نیا ایک فریم ورک آیا ہے, جو نئی حقیقت ہمارے سامنے یا نئی پالیٹکس یا نئی دنیا سامنے آئی ہے, اس میں جو کمزوری دکھائے گا, چاہے وہ اندرونی خلفشار کی شکل میں ہو, چاہے وہ طاقت کے پاور ڈفرینشل کی شکل میں ہو, چاہے وہ انرجی اور ایکسس ٹو ویلتھ کی شکل میں ہو, چاہے وہ منرلز اور میٹلز کی شکل میں ہو, اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا, اپنے آپ کو طاقت کا منبع نہیں منوائے گا, تو جو بھی اس کا حریف ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. سیدھی بات, ٹھیک ہے. منیر صاحب بالکل ٹھیک ہے. مسلسل میں نے آپ سے اور یوکرین دیکھ لیں, مینی ایگزامپلس. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں منیر صاحب آپ سے آخری سوال یہی, آپ کو لگتا ہے کہ یعنی اگر میں یہ کہوں تو آپ اس سے ایگری کریں گے کہ قوی امکان اس بات کا ہے کہ ایران پر براہ راست حملہ اس انداز کا نہ ہو جیسا سال 2025 میں دیکھا ہے؟ ہاں, ایک کبھی پروٹیسٹرز کے ذریعے, کبھی کسی اور بہانے سے تختہ الٹنے کی کامیاب یا شاید زیادہ امکان زیادہ کہ ناکام کوششیں, اس کو ایک چوتھا پانچواں چھٹا گیئر لگ جائے, اس کا امکان زیادہ ہے. تو یو وڈ ایگری ٹو دس منیر صاحب؟ یہ دیکھیں, خیال میں کہ اگر کوئی ایفرٹ ہوتا ہے رجیم چینج کے لیے, وہ ناکام ہوگا اور بیوقوفی ہوگی اگر امریکہ یا اسرائیل نے کوشش کی کہ رجیم چینج ہو, کیونکہ رجیم چینج میں ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ریزلٹ بھی آ سکتا ہے. پر جو زیادہ امکان ہے وہ یہ ہے کہ اس گڑبڑ کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل اور شاید امریکہ, جو ایران کی جو میسائل کیپیبلٹیز ہیں اور جو ان کا بقایا جو نیوکلیر پروگرام رہ گیا, اس کے اوپر واپس وہ کوشش نہ کریں کہ اس کو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کا امکان زیادہ ہے میرے خیال.
مناسب. اور یہ آخر بات جون صاحب آپ بتا دیجیے گا, وہ آپ کی بات کی طریقے سے تائید کر رہے ہیں منیر صاحب. سر آپ نے بھی کہا کہ یعنی یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے ہمارا رجیم چینج کر سکیں, بلکہ سر آپ نے کہا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ جو آج خبر بھی چلی, پھر اس کی یہاں کے سفارت خانے نے تردید بھی کی کہ جناب ایک مخصوص ماحول میں ممکن ہے کہ جناب خامنہئی صاحب یہ سوچے کہ ماسکو چلے جائیں. وہ وہاں کا ماحول اور سارا نظام دیکھتے ہوئے حقیقت سے بہت دور لگتی ہے یہ رائے بھی. جون صاحب. وسیم بھائی دیکھیں, تھوڑا سا ہسٹری میں اگر ہم لوگ چلے جائیں, جب ریولوشن آ رہی تھی تو یہاں کے جو لیڈر آف دا ریولوشن کہتے ہیں, ان کے جو آیت اللہ خمینی ہیں, ان سے پہلے خامنہئی سے پہلے والے, انہوں نے جب شاہ کا اتنا ظلم اور بربریت چل رہی تھی یہاں پہ, تب بھی آل آڈز اگینسٹ دا جو کیپٹل پنشمنٹ ان کو ملنے والی تھی, اس کے باوجود وہ یہیں رہے اور ان کو مجبوراً ایگزائل کرنا پڑا شاہ کو. یہ نہیں کہ ایسا نہیں کہ وہ خود گئے, مجبوراً ان کو نکالنا پڑا. اور 12 دن کی جنگ آلریڈی ہو چکی ہے اور خامنہئی صاحب جو ہیں وہ نہیں نکلے, تو ابھی مطلب کیسے نکلیں گے؟ یہ جو خبر پھیلائی ہے یہ گیبریلا ویگنر ایک جوئش کرونیکل کی اور جرنلسٹ کہہ سکتے ہیں آپ, ٹیل اویو بیسڈ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے جو یہ رپورٹ دی ہے ٹائمز کے اندر, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹس. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ کون سی کوئی ایویڈنس ہے, کوئی اس کے اندر فیکچوئل بات ہے جو ہم اس کو سائٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہی والی بات ہو گئی جو انڈیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے کراچی کے اوپر قبضہ کر لیا, یا ہم نے جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. ایرانی جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو مینٹالٹی ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ جب پہلے اتنی اسٹرگلز ہوئی ہیں, ہفتے تیر بامبنگز آپ کے سامنے, ایران عراق کی جنگ آپ کے سامنے, 12 دن کی جنگ آپ کے سامنے, اینڈ لیٹ می کلیریفائی کہ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے جنگ کو کہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا اسرائیل پیچھے ہٹ جاؤ. تو اسرائیل یہاں پہ ایک سینٹیمنٹ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ شاید دوبارہ اٹیک نہ کرے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 12 دن کی جنگ میں بہرحال اسرائیل کو اور امریکہ کو واپس پل بیک کرنا پڑا. تو اتنا آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک اگین جو مینیپولیشن چل رہی ہے, جو اے آئی کے تھرو آڈیو ویژول مینیپولیشن ہو رہی ہے, آئی تھنک یہ سائیکولوجیکل آپریشن کا ایک حصہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے بہت اچھی نوٹس کی بات کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی چوتھے پانچویں گیئر پہ اس چیز کو لے جائیں کہ لوکلی ڈسینٹ جو ہے وہ بڑھائیں. تو آئی تھنک بالکل اچھی بات کی آپ نے. تھینک یو ویری مچ جون صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم ذرا مصدق صاحب اب ذرا سیاسی زاویے کی طرف بھی آتے ہیں, ہمیں دیگر مہمان جوائن کر رہے ہیں. تب تک اگر آپ سے اس حوالے سے میں آخری بات کر سکوں مصدق صاحب, کہ ہم نے دیکھا یہ وینزویلا کی صورتحال پہ پاکستان کا جو بیان ہے کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں اس صورتحال کو, اظہار تشویش ہے, فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں. تو مطلب ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم یعنی فار کنٹری لائک پاکستان ایک بیسٹ سچویشن یہی ہے کہ ہم ایک اسی طرح کی ایک اپنی پوزیشننگ کریں کہ جہاں ہماری طرف سے پیغام یہ لگے کہ جناب فریقین بس تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس کو ایسکیلیٹ نہ ہونے دیں, یا یعنی یہ تو صورتحال آج ہے, یا ممکنہ طور پر ڈیولپ ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم, ان دا ویکس ٹو کم, ان دا منتھس ٹو کم. اس میں ہم سفارت کاری کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت کسی آکورڈ سچویشن میں ہی پا سکتے ہیں کہ یار ہم اس پہ پوزیشن کیا لیں. دیکھیں ابھی آپ کو میں جو ہماری موجودہ تو نہیں, ابھی پچھلی جو گزری جنگ ہے کچھ دن کی بھارت, سوری مجھ سے بات کر رہا ہوں, آپ بھی کنٹینیو کیجیے گا. میر ہم شہریار آفریدی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں, انہوں نے جوائن کر لیا سر. جی مجھ سے آپ کمپلیٹ کیجیے گا پھر ہم. جی میں وہ آپ کو ریفرنس دے رہا تھا کہ یہ ابھی جو جنگ ہماری کے ساتھ ہوئی جس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان طاقتور نکلا. اور آپ نے دیکھا کہ جب چڑیوں کی طرح ان کے جہاز ہم نے گرانے شروع کر دیے اور کئی گھنٹے دلی اور گجرات کے اوپر ہمارے ڈرونز اڑتے رہے, اور وہ کیا S-400 کا وہ ذکر کرتے تھے کہ کوئی آہنی شیلڈ ہے, اسی آہنی شیلڈ کی جب بیٹریاں اڑا دیں تو آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ آن کھڑی ہوئی. اگر یہی سچویشن میں الٹا دوں اور آپ کو کہوں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کہیں کمزوری دکھاتا یا کمزور نکلتا, تو آپ کے خیال میں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی؟ تو یہ جس چیز کو میں یونی لیٹرلزم یا بائی لیٹرلزم کہہ رہا ہوں, اس کے بے شمار عوامل جو ہیں آپ نے غزہ میں دیکھے, آپ نے لبنان میں دیکھے, آپ نے سیریا میں دیکھے. اس وجہ سے ہمیں اپنے غریب لوگوں کا مفاد آگے بڑھانے کے لیے اپنی جو تمام ہماری ثقافتی ایفرٹس ہیں اور ہماری معاشی ایفرٹس ہیں, ان کا محور پاکستان کے غریب لوگوں کی ترقی کی طرف لانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس وقت حکومت کی تمام تر کوششیں اسی پہ مرکوز ہیں.
تو ہمارا پہلا فوکس یہی ہے کہ ہم اچھے تعلقات رکھیں، چین کے ساتھ بہترین تعلقات رکھیں، جس طرح کے ہمارے برادرانہ تعلقات اس وقت مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہیں اور ان ممالک کے ساتھ ہیں، غالباً کبھی بھی نہیں رہے۔ یورپ کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات، بہترین تعلقات ہیں، اور امریکہ کتنی مرتبہ تو آڑے ہاتھوں بھارت کو لے چکا ہے ہماری وجہ سے۔ اس وجہ سے ہمیں ایک ایسا راستہ اپنانا ہوگا جس میں جس طرح کی اس وقت بین الاقوامی سطح پہ معاملات چل رہے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جس میں یا تو ہم غلط طرف ہسٹری کے کھڑے ہو جائیں، بالکل نہیں ہمیں ہونا چاہیے، یا ہم بلا وجہ ایکٹیویزم کے اندر جا کے اور دیوار کے ساتھ اپنا سر ٹکرانا شروع کر دیں، بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہیں اور ان تمام تعلقات کے پورٹ فولیو کو اسی طرح جس کامیابی سے ہم لے کر چل رہے ہیں، ہماری خواہش ہوگی اس کو لے کے چلیں۔ اچھا، اب شہریار رافی صاحب، سر میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکالا دائرہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنماؤں میں جناب شہریار رافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ شہریار صاحب، میں ذرا خالصتاً سیاسی زاویے کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ سے اسی موضوع سے ربط دے کے پوچھ سکوں، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ دنیا میں ظاہر خاص کمپلیکس سچویشن اس وقت جس کا ہم مظہر ہر دوسرے تیسرے دن دیکھ رہے ہیں، ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ کامیابی ہوئی پاکستان کو اگینسٹ بھارت، اس نے ہمیں ایک بہت ہی ایک تگڑی اچھی پوزیشن میں لا کے کھڑا کیا ہے سفارتی اعتبار سے، چونکہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح دنیا میں مائٹ از رائٹ چل رہا ہے، جو طاقتور ہے اس کے ساتھ طاقتور ممالک کی بات کرنے کی ٹون ہی اور ہے، اور جو طاقتور نہیں ہے اس کے ساتھ ڈیلنگ ہی الگ طریقے سے ہو رہی ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں کہ ہم حالیہ تاریخ میں سفارتی عسکری اعتبار سے ایک بڑے بہترین مقام پہ کھڑے ہیں شہریار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، بہت بہت شکریہ تمام تعریف عرب کی، اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ دیکھیے جی، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ عالمی سطح پہ جو پذیرائی اللہ رب العزت نے 10 میں کے بعد دی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی، اور مختلف اصطلاحیں ہیں دنیا میں، کہتے ہیں کہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کی ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ۔ معاشی طور پہ اگر آپ کمزور ہوں تو آپ کی آزادی سلب ہوتی ہے۔ تو سملرلی جس طریقے سے 10th میں کو پوری قوم یونائٹ ہوئی، تمام مکاتب فکر، تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی تمام اکائیاں، ہر سوچ اور فکر، جب بات آئی پاکستان کی سالمیت کی تو افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ، اور وہ جن کو ڈیجیٹل ان کو سراہا گیا DGISPR نے بھی، اور وہ شخص جو 8/7 کے ڈیتھ سیل میں سابق وزیر اعظم، انہوں نے جس طریقے سے مودی کو اور ہندوستان کے حوالے سے لیڈ کیا، پوری قوم کو اور یوتھ کو انسپائر کیا، تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے اس قوم کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سیاسی رنگ، میں نے کہا تھا سیاسی سوال بعد میں کروں گا، لیکن آپ نے سیاسی رنگ ڈال دیا ہے تو پھر ضمنی سوال لے لیجئے کہ ان کی بہن جو بہت محترم ہے اور جو ان کی پیغامبر ہیں آج کل، انہوں نے تو ان جنگ کے ایام میں کہا تھا کہ یہ سب فکسڈ میچ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے سارے، یہ آن ریکارڈ کہا تھا۔ دیکھیے جی، میں ایک چیز وسیم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم بات ہے پاکستان کی، اور میرے لیڈر نے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، چاہے وہ IMF کے حوالے سے ہو، چاہے اس خطے کے امن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایران کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے، لیول پہ پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے اوورسیز پاکستانی، تو علیمہ صاحبہ کے اس بیان سے ڈسٹنس کرتے ہیں آپ خود کو یا آپ کی پارٹی؟ دیکھیں میری ایک چیز دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز میں اپنے آپ کو انگیج کریں کہ کسی نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، اصل چیز ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم ہوتی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے۔ پاکستان کی بنیادوں کے لیے جو قربانیاں افواج پاکستان نے دی اور عوام پاکستان نے دی ہیں، یاد رکھیے کہ جتنی فوج ہے یہ پاکستان کے وہ سپوت ہے جو ہمارا مان اور غرور ہیں۔ جب بھی پاکستان کی سالمیت کی بات آئے گی تو یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کی سٹیک ہولڈرز قوم کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو میں صرف ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ 2 فرنٹ پہ جو اس وقت
حالت ہے بنائی گئی ہے ہندوستان کی طرف سے، اس کو بھی بڑے سنجیدگی سے ایڈریس کرنا ہے، اور تمام سٹیک ہولڈر اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو بھی اپروچ ہو وہ ایسی ہو کہ جس سے قوم کو ساتھ لیا جا سکے اور جس سے اعتماد میں اضافہ ہو، کیونکہ ازلی دشمن اور خاص کر مودی اپنا بدلہ لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور ان کی تمام کوششوں پہ اللہ پانی پھیرے گا، کیونکہ قوم جب بھی پاکستان کی بات آئے گی، کیونکہ ہم ذات کی بات نہیں کرتے ہیں، صرف پاکستان کی اور پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں مزید بات، اور عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر رہنما۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر شکریہ وقت دینے کا۔ آپ نے بھی اسی ضمن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کانفرنس بلانا چاہتے ہیں، نیشنل ڈائیلاگ، آپ لوگ اس کے ایک ممبر بھی ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے، تو آپ نے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی سے حوالے سے رابطہ کیا کہ ہم ایک چاہتے ہیں کہ ایک بیٹھک ہو جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں تاکہ کچھ ویسا ہی رستہ نکلے جیسا ابھی شہریار آفریدی صاحب فرما رہے تھے؟ پی ٹی آئی نے معذرت کر لی اس کا حصہ بننے سے؟ جی ابھی تک تو پی ٹی آئی نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بھی پی ٹی آئی اس وقت ہے باقی، وہ پی ٹی آئی جو ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ریلیز چاہتی ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً عمران خان کو ریلیز ہونا چاہیے، کیونکہ ایک تو بڑا حصہ پی ٹی آئی میں ایسا ہے جو عمران خان کی ریلیز شاید نہیں چاہتا، اور جو بھی اس سے منحرف ہوتا ہے وہ شاید اپنے مفادات دیکھتا ہوگا یا کچھ بھی، لیکن اگر عمران خان صاحب کو ریلیز کرانا ہے، اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو ریلیز کرانا ہے، پی ٹی آئی کے دیگر لیڈروں کو ریلیز کرانا ہے، تو ہمیں بیٹھ کے بات چیت کرنی پڑے گی، جیسے ابھی شہریار کہہ رہے تھے میرا بھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں بڑا حصہ ہے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی ریلیز نہیں چاہتا، جواب میں وہ کہیں گے کہ یار یہ اچھی بات ہے، آپ جو چھوڑ گئے وہ ریلیز چاہتے ہیں اور ہم جو ساتھ کھڑے رہے ڈنڈے کھا رہے ہیں ہم ریلیز نہیں چاہتے۔ کون ڈنڈے کھا رہا ہے؟ پتہ تو لگے نا کس نے ڈنڈا کھایا، کون جیل چلا گیا، کسی کے بھائی پہ حملہ، شیخ وقاص صاحب کے، کسی کا کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، کسی گھر پہ چھاپا پڑ جاتا ہے۔ شیخ وقاص صاحب پہلے کے پی ہاؤس سے تو نکلے نا باہر، 3 سال سے تو وہاں بیٹھے ہوئے وہ، لیکن وہ کہتے ہیں میرا کاروبار ٹھپ، میرے بھائی پہ حملہ، کیا کچھ نہیں کوئی نہیں ہے، تو اس کو تو چھوڑیں۔ میں آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کوئی سختی نہیں ہو رہی اس وقت؟ نہیں، پی ٹی آئی پہ سختی ہو رہی ہے، بڑے ایک ان یوزل سرکمسٹانسز سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی تو میرا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ابھی صرف عمران خان ہے اور عوام ہے۔ پی ٹی آئی تو بالکل اس وقت فارغ ہوئی ہوئی ہے، یعنی جو لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اس وقت ہے، جن کے ہاتھ میں پی ٹی آئی ہے، جو چلا رہے ہیں پی ٹی آئی، وہ اتنے پولیٹیکلی سیوی تو نہیں ہے وہ لوگ کہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں، اور ایک نارمل سرکمسٹانسز بھی نہیں ہے۔ آپ کو اب تک پی ٹی آئی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا؟ باقی جماعتوں نے کوئی مثبت جواب دیا ہے؟ باقی تمام جماعتوں نے مثبت جواب دیا، پی ایم ایل نون سمیت، انشاءاللہ۔ جی، پی ایم ایل این سمیت، پی ایم ایل این سمیت، پیپلز پارٹی سمیت، ایم کیو ایم سمیت، جے یو آئی سمیت، تمام جماعت۔ آپ کی منعقد کردہ کانفرنس میں یہ سب اپنے نمائندگان بھیجنے کو تیار ہیں؟ انشاءاللہ جی، سارے آئیں گے، سب نے پازیٹیو جواب دیا۔ اب کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے یہ تو اسی دن پتہ چلے گا، لیکن سب تیار ہیں، اور سب اس بات پہ متفق ہیں بشمول پی ایم ایل این کے کہ ٹیمپریچرز کو، پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو نیچے لانا اس وقت کی شدید ضرورت ہے، اور یہ بڑا اہم اسٹیپ ہے۔ اور خود پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں نا، جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں، وہ جن سے بھی میری بات ہوئی ہے، آج بھی میری بہت ساروں سے بات ہوئی ہے، وہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جی یہ بالکل ٹھیک اسٹیپ ہے۔ وہ صرف گھبراتے اس بات سے ہیں کہ جیسے ہی وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر سوشل میڈیا کا بڑا پریشر ہے، وہ فوراً ان کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے غداری کا۔ اچھا چلو، میں بریک پہ جانے سے پہلے مصدق بھائی آپ سے تو کوئک اس پہ پوچھیں نا، نون لیگ کی تو سوالے سے رائے آپ بتا دیجئے نا سر، کہ کیا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے ایسی کسی کاوش کا حصہ، یا آپ سمجھتے ہیں یہ کیا ہی اس کاوش سے کیا ہی نکلنا ہے؟ مصدق صاحب جی، میں تو اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، تقریباً 2 سال سے 2.5 سال سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، تشریف لائیے اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم کئی مرتبہ دعوت دے چکے ہیں، ابھی کابینہ کے ایک اجلاس میں انہوں نے دوبارہ سے دعوت دی، انہوں نے کہا بھائی میں کئی مرتبہ دعوت دے چکا ہوں، میں دوبارہ دعوت دیتا ہوں، اور اگر آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسپیکر صاحب، کم از کم جن کا ایک نیوٹرل دفتر ہے، آپ وہاں تشریف لے آئیں اور آپ اسپیکر صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے بات کر لیں۔ سیاست اگر کرنی ہے تو آپس میں بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالیں گے نا۔
ہمارے دوست ہیں شہریار آفریدی صاحب، میرے بھائی ہیں. اگر ہم سڑک پہ ملیں تو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کسی غم دکھ میں ملیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. گورنر صاحب سے ہماری اچھی یاد اللہ ہے، کہیں ملاقات ہو جائے تو اچھی طرح سے بات ہوتی ہے. تو پھر کیا حرج ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے تمام سیاسی امور کے اوپر بھی کوئی راستہ نکالنے کی تجاویز جو ہیں وہ ان کو سامنے نہ لے کر آئیں. اگر اختلاف بھی ہو اور پہلے راؤنڈ میں کوئی کنسنسس نہ بھی ہو، لیکن ایک سپیس تو کھلے گی نا، کم از کم ایک گفتگو شروع ہوگی، کم از کم ہم ایک دوسرے سے بات کرنا. آپ اس رائے کو بہت معقول جانتے ہیں جو عمران اسماعیل صاحب نے دی ہے. بالکل. ایک چھوٹا عمران صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹا بریک لے لوں پھر شہریار آفریدی صاحب کے بارے میں کہ اس میں پھر کیا امر مانے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب پارٹیاں ہاں کہہ رہی ہیں اور سوائے پی ٹی آئی کے، اور آپ ہی وہ پارٹی جو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی بھی چاہیے. تو پھر کیا امر مانے ہیں؟ آتے ہیں چھوٹے بریک کے بعد شہریار آفریدی صاحب سے پوچھتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر شہریار آفریدی صاحب مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے سوالات پوچھنے ہیں، اس کم وقت مقابلہ سخت ہے. شہریار صاحب پہلے یہ تو بتا دیں، سابق گورنر صاحب فرماتے ہیں کہ لو ہم تو مشتاق ہیں اور وہ بیزار ہیں. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی انکاری ہے مذاکرات کی میز پر آنے سے، وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں کہ سب بیٹھیں. مصدق صاحب تیار ہے لیکن آپ نہیں تیار. دیکھیں جی وسیم بھائی، سب کے لیے بہت احترام ہے، اور جب آپ کا وقت گزرا ہو، آپ کی بہت ساری یادیں اور وہ تمام چیزیں جو آپ نے ساتھ دیکھی ہوں اور نشیب و فراز آپ نے آبزرو اور ایکسپیرینس کیے ہوں، تو پھر وقت کا تقاضا اور ہمارے روایات اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے سیکھا جائے. جہاں تک بات ہے کہ مذاکرات کی، تو یہ ذمہ داری خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو دی ہوئی ہے. صحیح ہے، وہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جہاں تک ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، بیرسٹر گور سے سیکرٹری جنرل صاحب سے لے کر جتنے ہمارے قائدین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کو پارٹی کے لیول پہ ہیڈ کر رہے ہوں، چاہے آئی ایس ایف یوتھ ونگ کے جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں. تو اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ نے الحمدللہ ایک موقع ضرور دیا ہوا ہے اس گورنمنٹ کو، لیکن کانفیڈنس بلڈنگ سی بی ایمز کا ہیں. یعنی جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بات کی وزیر اعظم سے، تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ کیا میسج گیا، ابھی تک اس کا جواب کیوں نہیں آیا؟ پھر جب سپیکر کے چیمبرز میں ان کی میٹنگز ہوتی تھیں تو ایک ملاقات نہیں کرا سکے. آپ مجھے بتائیں، ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ایکوموڈیٹ کریں، فیسیلیٹیٹ کریں، اگر واقعی سنجیدگی ہے تو پازیٹیو ایکشن لیں، کچھ سٹیپس لیں. کوئی ایسی چیز جو ڈیپ روٹڈ ہو. سی بی ایف کیوں نہیں کر رہے؟ اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے، گورنر صاحب کی بات کی آپ تائید کرتے ہیں یا پسند احترام تردید کرتے ہیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں دیا اب تک؟ دیکھیں میری عرض سنیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شہریار آفریدی کی ذاتی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. خان صاحب نے جن کو ذمہ داری دی ہے، پارٹی کے وہ کی سٹیک ہولڈرز جن کو، اور پھر اس وقت تحفظ آئین پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سب مل کر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے یہ اختیار صاحب خان صاحب نے دیا ہے. اور دوسری چیز، خان صاحب 8/7 کے ڈیتھ سیل میں ان کے کسٹڈی میں ہیں، تو ان سے بات خود کیوں نہیں کر لیتے؟ تمام مفروضے ختم ہو جائیں گے. وہ اس کو رادر ویلیو کریں گے، کیونکہ وہ ذات کی بات نہیں کرتے اور نہ ہم مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں. ذات کو لیکن نشانہ تو بنا رہے ہیں نا مصدق یہ شہریار بھائی. یعنی دیکھیے نا، جنہیں کل تک والدین کے درجے پہ فائز کیا ہوا تھا، انہیں آج ذہنی امراض سے جوڑ رہے ہیں. تو یہ تو ایک شفٹ تو آیا ہے نا. دیکھیے جی، میں ایسی کوئی اس وقت بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ اس وقت اگر کوئی سنسیئر ہے تو باتوں کے بجائے عملی اقدام لے، پازیٹیو انیشیٹوز لے، اور تاکہ پتہ چلے باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا. صرف میں ایک چیز پہ زور دوں گا کہ خان صاحب اس ملک کی ضرورت ہے، اور اس ملک کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمنی کے لیے، پارلیمان کے تقدس کے لیے. اور یاد رکھیے، پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ 2 فرنٹ پہ
جنگ جو اس وقت الارمنگ لیول پہ جو حالات ہیں ویزاوی ہندوستان اور افغانستان، اس ملک کے اندر ہارمنی، یونٹی اور ایک ایسا اکا ہونا چاہیے کہ دشمن کبھی تصور بھی نہ کرے پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے کا. اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو چارٹر آف ڈیموکریسی، سول سپریمیسی کی باتیں کرتی تھی، اب اپنے عمل سے یہ ثابت کریں. آپ سے آخری سوال مستدی صاحب سے فائنل کامنٹ لوں گا. ایک لمحے کو فرض کیجئے بھارت کے ساتھ یہی صورتحال ہوتی اور آپ کی مخالف سیاسی جماعت افواج یا اس کے چیف کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کر رہی ہوتی جو آپ کے لیڈر استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں لیڈر کے بارے میں؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے جملے اور بھارت سے معاذ گرم ہوتا. دیکھیں اگین اگر آپ اس کو کسی طریقے سے کوئی ایسی چیز میری زبان سے نکالنا چاہتے ہیں، میں ایک چیز کا قائل ہوں. نہیں میں ایک آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو ریسپونڈ. ایک چیز کا قائل ہوں، اس ٹائم تمام کچھ اینٹائی پاکستان فورسز، کچھ پاکستان کے اندر قوتیں ہیں جو موقع ڈھونڈ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ٹریپ کیا جائے. خدا کے لیے اس سے باہر نکلے. جب میرا لیڈر کہتا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے، جب میرا لیڈر 10 مئی سے پہلے ویزاوی انڈیا کیا میسج دیا ہوا، تو میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ رادر ہم اس کو ایک ایسی نظر سے دیکھیں جس سے ہم بند دروازے اور بند راہوں میں پھنس جائیں. ہمیں پاکستان کے مستقبل کی بات کریں. مصدق صاحب میں سوال اسپیسیفک کرتا ہوں تاکہ اسپیسیفک جواب دے، اس میں کنکلوڈ کر لیتا ہوں. بھائی وزیر اعظم صاحب نے کہا میں بات چیت کر رہے تھے، ہم ویل بی مور دین ہیپی. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا وی ول بی مور دین ہیپی ایز ویل. تو بسم اللہ کریں نا، اب تو اگلا قدم آپ نے لینا ہے نا. بتائیے کیا اگلا قدم کریں گے تاکہ بات آگے بڑھے. مصدق صاحب اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں سر. دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا، دوسرا، تیسرا قدم تو ہم کب سے لے رہے ہیں. لیکن جن سے بات چیت کرنی ہے ہم آپس میں بھی بات کر لیں گے. اگر پی ٹی آئی بالکل ہی ایلینیٹ ہونا چاہتی ہے تو یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کسی کو زور لگا کے تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ مجھے پروگرام میں بلاتے ہیں، آپ کی شفقت ہے، میں آپ کی محبت میں آ جاتا ہوں. اگر آپ مجھے نہیں بلائیں تو میں اصرار کر کے تو آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا. بالکل اسی طرح وزیر اعظم اور اسپیکر صاحب یعنی رانا ثناء اللہ ایک مرتبہ نہیں کو 50 مرتبہ 2.5-3 سال سے کہہ رہے ہیں. جب بھی گفتگو کرتے ہیں آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے، آپ سے کیا بات کریں. پر سر اب تو آگے سے آفیشیل ریٹن جواب آ گیا ہے نا کہ ہم بلا مشروط آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو اب تو بسم اللہ کیجیے نا. اب اگلا قدم دیکھیے، وہ جو نہیں بزامی صاحب جو بات کر رہے ہیں ان سے تو ہم ضرور گفتگو کو آگے بڑھائیں نا سر. جو نہیں، آپ میری پوری بات سن لیجئے. مگر پی ٹی آئی کا جو ابھی آپ کے سامنے عمران اسماعیل صاحب بھی کہہ چکے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے یہ گزارش کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں، ہم نے کئی دفعہ یہ مرحلہ دیکھا. خان صاحب ایک دن ابھی آپ ان کی یہ ان کی ہمشیرہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن ان کی ہمشیرہ کے بیانات سن لیں. اب سے 1 گھنٹہ پہلے آپ ہی کے چینل کے اوپر بیٹھ کے ان کی جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو اسپوکس پرسن ہیں، وہ ان کی ہمشیرہ کے بیانات کی تردید کر رہی تھی. اگر چیئرمین صاحب کوئی بات کریں تو سیکرٹری جنرل صاحب نہیں ان کی بات مانتے. اگر علی ظفر صاحب کوئی بات کریں تو دونوں ان کی بات نہیں مانتے. ابھی شیخ وقاص صاحب کے اوپر تبصرہ آپ سن چکے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب جا چکے ہیں. نئے وزیر اعلیٰ کی سمجھ نہیں آتی. یعنی آپ کس سے بات کریں اس پارٹی میں جو اندر آپ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے تھے، جس کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ غدار ٹھہرتا ہے، جو باہر رہ جاتا ہے وہ وفادار ٹھہرتا ہے. تو اس وجہ سے بالخصوص اگر ان کی ہمشیرہ جو کہ ایک بہت اہم کردار ہیں اس وقت، اگر وہ اس طرح کے بیانات دیں جس میں وقتاً فوقتاً فوج کا بھی ذکر آتا رہے، چیف آف دا آرمی سٹاف کا بھی ذکر آتا رہے، وہ یہ بھی کہتی رہیں کہ جو بات کرے گا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یا جو بھی زبان وہ استعمال اس وقت کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ یہ جانیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی تو آئے پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آئی لیو اٹ. دونوں مہمانوں کا، سارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.